السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہیب عارف اور آج مجھے میرپور آزاد کشمیر میں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ میڈم نسرین ملک موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں حالیہ تحریک کے حوالے سے. میڈم بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. جی زہیب عارف، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اور ماشاءاللہ بڑے ہونہار آپ طالب علم ہیں، اور آپ جیسے بچے جب جرنلزم کو جوائن کرتے تو خوشی ہوتی ہے کہ حقیقتاً پڑھا لکھا جو طبقہ ہے وہ بھی جرنلزم کی طرف آ رہا ہے. جی جی. اچھا یہ بتائیے، جو حالیہ تحریک چلی اس بجلی بلات کے حوالے سے، یہ 2 پلیٹ فارم سے شروع ہوئی. ایک عوامی ایکشن کمیٹی تھی اور دوسری ڈسٹرکٹ بار میرپور سے یہ شروع ہوئی. اس تحریک کے حوالے سے ہمارے اوورسیز کے کافی سوالات تھے، ان کو تھوڑا سا اس تحریک کے حوالے سے بتائیں. کتنی اسٹرگل ہوئی آپ لوگوں کی اس تحریک کو چلانے میں، کامیاب بنانے میں؟ جی بالکل. آپ چونکہ دونوں جو پلیٹ فارمس اس میں ہمارے ساتھ رہے ہیں، اصل میں عوامی حقوق کی آواز تھی، اور اس کے لیے جدھر سے بھی جس نے بھی جتنا حصہ شامل کیا نا، ہماری سر آنکھوں پہ جو سچی بات ہے، یہ ایک لمبی جدوجہد تھی جس کا جہاں تک قد تھا یا جتنی ہمت تھی اس نے ساتھ دیا. انجمن تاجرہ نے بھی ساتھ دیا، باہر نے بھی دیا، پھر عوام نے اس کو لے لیا، عوامی ایکشن کمیٹی نے بھی اس کو بہت اچھے طریقے سے آن کیا. بالآخر الحمدللہ کسی نہ کسی حد تک جو تحریک نے کامیابی حاصل کی. لیکن جو سب سے بڑا اس میں جو رول تھا نا، وہ عوام کا تھا. زہیب اگر میں آپ کو بتاؤں تو عوام نے جس طریقے سے اعتماد شو کیا، بجلی کے بلوں کا بائیکاٹ کیا، اور انہوں نے ایک اندیکھی چیز پہ یقین کیا کہ واقعی اگر ہم بلوں کا بائیکاٹ کریں گے تو ہمیں ریلیف ملے گا. یعنی کہ انہوں نے حکومت کو ٹف ٹائم دیا. اس میں عوام کا جو شعوری جو بیداری ہے نا، کانفرنسز تو ہم ابھی کر رہے ہیں نا، اس سے پہلے ہی وہ نظر آ چکا تھا. عوام اگر ساتھ نہ دیتی تو چاہے ڈسٹرکٹ بار سے ہو رہی ہیں یا چاہے عوامی ایکشن کمیٹی سے یہ آوازیں بلند ہو رہی تھی، وہ نہیں ہو سکتے تھے. عوام کا کنٹریبیوشن سب سے زیادہ ہے. تو میں عوام کو زیادہ سیلیوٹ بھی پیش کرتی ہوں، اور میں مزید یہ بھی چاہوں گی کہ کچھ آسان نہیں تھا. یہ تحریک آسان نہیں تھی، کسی بھی لحاظ سے آسان نہیں تھی. اس میں قیمتی جانوں کا زیاں بھی ہوا، حالانکہ وہ اگر پولیس والوں کے اگر بچے شہید ہوئے تو بھی وہ نقصان ہے، ریاست کا نقصان ہے. گھروں میں فیملیز ڈسٹرب ہوئی ہیں، دکھی یہ ہے. اور اگر ہمارے تحریکی بچے ضائع ہوئے ہیں تو بھی نقصان ہے. تو اس کے بعد پھر سچویشن یہ بنی، اور وسائل کا بھی نقصان آپ کو پتہ کافی سارا ہوا. اور اگر آپ کو یاد ہو اور آپ نے وہ میرا بیان دیکھا ہو تو 10 مئی کو میں نے ایک بیان جاری کیا تھا وزیر اعظم صاحب کو، کہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو FCPC اور یہ جو باقی اس تمام مزاحمت کو روکنے کے لیے جتنے وسائل اور جتنا بجٹ لگایا جا رہا ہے نا، اس سے کہیں کم بجٹ میں جو ہے نا یہ بجلی اور آٹا سستا کیا جا سکتا تھا. آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ میرا بیان تھا آخری 10 مئی کو، اور پھر 11 مئی کو تو آپ کو پتہ ہے میں گرفتار ہو گئی. جی زہیب. اچھا، جس وقت آپ کو گرفتار کیا گیا اس وقت آپ کے ہسبینڈ بھی پہلے گرفتار تھے. جی. تو آپ نے گرفتاری بھی دی آپ کو، بلکہ جب آپ قافلہ لے کے جا رہے تھے آپ لوگ، اس وقت راستے میں بھی ہمیں پتہ چلا، آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ واپس گھر چلی جائیں، لیکن پھر بھی آپ نے جدوجہد جاری رکھی اور گرفتاری بھی دی. تو اس بارے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے ہسبینڈ بھی گرفتار تھے. بات یہ ہوتی ہے، بات ہسبینڈ وائف یا اس کی نہیں ہے، بات ایک منشور اور ایک پروگرام کی ہے. تو اس وقت یہ جو سمجھ لیں کہ ہماری فرسٹ کمانڈ تھی. خالد صاحب اور ان کے ساتھ جو ہمارے دیگر جو 9 مئی کو جو گرفتاریاں تھیں، وہ ہماری فرسٹ کمانڈ تھی جو لیڈ کر رہی تھی. اور مطلب انہوں نے سر اشرافیہ کہہ رہے ہیں، میرے حال میں اشرافیہ نے بدماشیہ گروپ ہے، یہ منظم بدماشیہ، نسل در نسل بدماشیہ گروپ ہے. یہ سمجھے تھے کہ یہ تحریک دبا دی گئی ہے اور ختم کر دی گئی ہے. بلکہ یہ تو آپس میں مٹھائیاں بانٹنا شروع ہو گئے تھے کہ جی مبارکبادیں لینا شروع ہو گئے تھے، جی میرپور میں تحریک کو ہم نے ختم کر دی، یہاں سے کوئی مزاحمت نہیں ہوگی. اس وقت جب میں باہر آئی اور میں نے دیکھا عوام کم تھی، سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے لوگ تھے. تو 11 مئی کو پھر تحریک کا وہ دن آیا کہ جب لاکھوں تو نہ صحیح لیکن ہزاروں چہروں کی آنکھوں میں امید کی کرن جو وہ ہم تھے. ہم چند جو لوگ بچ گئے تھے جو باہر رہ گئے تھے، باقی تو آپ کو پتہ فرسٹ کمانڈ ہماری گرفتار ہو چکی تھی. تو زہیب اس دن پھر ہمارا ضمیر گوارا نہیں کر سکتا تھا، ہم کبھی بزدلوں میں اپنا نام نہیں لکھوا سکتے تھے. پھر یہ سوچا کہ وہ رب تو ہے نا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اس کی مخلوق کے لیے لڑ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو پتہ ہے روڈ پہ مارے بھی کھائیں، جیلیں بھی کاٹیں، پولیس والے مردوں کی ڈنڈے بھی کھائے، خون و خون ہو گئی، مطلب صحت انتہائی تباہ ہوئی. لیکن پھر بھی ضمانت نہیں کروائی. میں نے کہا کس جرم کی ضمانت کروانی ہے، میرا جرم تو کوئی نہیں ہے. اور بالآخر وہ پھر ان کو ہمارے مطالبات تسلیم کرنے پڑے، نہ صرف نوٹیفیکیشن کیے بلکہ تمام اسیروں کو بھی انہوں نے بلا مشروط رہا کیا. اور الحمدللہ یہ عوامی ایکشن کمیٹی کی ایک بڑی کامیابی تھی.
اچھا یہ بتائیں جی، اس وقت یہ ادھر منگلا ڈیم بنا تو اس وقت منگلا ڈیم کی 2 دفعہ اپریزنگ بھی کی گئی، پھر حکومت پاکستان کی جانب سے اس وقت یہ ایک وعدہ کیا گیا کہ آزاد کشمیر کو فری بجلی دی جائے گی، اور ایک رٹھوا ریام پل تحفے میں دیا گیا۔ رٹھوا ریام پل پہ اگر بات کریں تو یہ کافی عرصے سے اس پہ کام رکا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اوورسیز کے سامنے ایک نیگیٹو امیج نہیں جا رہا؟ نہیں، اس میں دیکھیں جو گورنمنٹ آف پاکستان کے، آپ کو پتہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ باقاعدہ کیس جو ہے وہ اوکے ہو چکا ہے، ان کے کاغذات میں بھی اب ختم ہو چکا ہے کہ یہ کشمیر کو ہم نے دے دی ہے، اس کے مطابق گرانٹ بھی دے دی ہے اور اس کی اپروول بھی دے دی ہے۔ آپ کے اپنے ہی جو وزراء ہیں، سابق وزراء، جس میں بڑے بڑے نام ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب 3 روپے بجلی یونٹ کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا تو کس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی، میں نام نہیں لوں گی یہاں پہ، سب کو پتہ ہے۔ تو ان کی جو تکلیف تھی وہ جائز تھی نا، کیونکہ انہوں نے فنڈز ہضم کیے ہوئے تھے، انہوں نے کھائے ہوئے تھے، اور نسل در نسل انہوں نے کھائے ہوئے تھے، اور اب ان کو بقول ایڈوکیٹ خالد فاروق صاحب کہ ان کو کف آؤٹ کرنے تھے۔ اس لیے اس میں ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو ہم بلیم نہیں کر سکتے، آپ کی اپنی کالی بھیڑیں ہیں جنہوں نے آپ کے فنڈز کھائے اور ان فائلوں کو ایسے غبن کیا، ایسے ختم کیا جیسے معلوم ہی نہیں تھا۔ ایکشن کمیٹی نے سب سے بڑی جو سب سے بڑی کاوش ہے وہ یہی تھی کہ شعور بیدار کر دیا، حقائق بیان کر دیے۔ جب عوام کو حقائق پتہ چلے تو پھر عوام روکے نہیں رکی، اور انشاءاللہ یہ رٹھوا ریام کا ہونا چاہیے۔ اس سے میں نے خود کبھی سفر کرتی ہوں پوری ریاست کا، تو اچھا خاصا ایک سفر بڑھ جاتا ہے، اس سے تجارت کو بڑا فروغ ملتا ہے، ٹورزم کو فروغ ملے۔ اس پل کا اس کی تعمیر اور اتنا زیادہ بھی نہیں ہے، کچھ اتنا تو ہو چکا ہے، چھوٹا سا ایک پیچ رہ گیا، صرف کیا کہ اپنی نالائکی پہ لعنت لینے کے لیے نا انہوں نے وہ ایک سمبل رکھا ہوا ہے کہ ہم اتنے نالائق ہیں، اور بات کچھ نہیں ہے، شاید ان کو شرم آ جائے۔ لیکن یہ آزاد کشمیر کا ایک نیگیٹو امیج نہیں جا رہا اوورسیز کے سامنے؟ نہیں، اوورسیز کو ہاں حکومتوں کا تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے، پر وہ تو پوری دنیا میں اس وقت بے نقاب تو ہوئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے زہیب انشاءاللہ، اور میں خالد صاحب کی بات کو مزید آن بھی کرتی ہوں اور آگے اس کو بڑھاتی ہوں کہ ابھی عوام جو ہے نا وہ پہلے والی عوام نہیں رہی ہے۔ نہیں، اس دفعہ جو حکومت آئے گی نا، یا جو بھی یہ ووٹ مانگنے آئیں گے، ان کو 100 دفعہ نہا کے منہ دھو کے آنا پڑے گا اور پروگرام اور منشور دینا پڑے گا، اور اگر یہ عوام نہ دلوا سکے اور ان کو پھر بھی انے واہ ووٹ دیا تو میں نہیں سمجھتی کہ عوام کی بیداری ہے، وہ اس کو ابھی اور ضرورت ہے جوتے کھانے کی۔ تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹف ٹائم گورنمنٹ کو بھی آئے گا، جو نیکسٹ کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی، اگر عوام اس طرح سے متحد رہی تو رٹھوا ریام پل کیا اور کتنی ریاست میں نے دیکھا ہے پل بننے کی ضرورت ہے، اور کئی ڈیولپمنٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی شاہراہ کشمیر کی بات ہو رہی ہے، وہ تحریک چل رہی ہے کہ 7 اضلاع کو آپس میں ملانے کی ایک وہ تحریک ہے، وہ اور اس کی وجہ سے آزاد پتن اور یہ پچھلے علاقوں میں آپ کو پتہ ہے کتنی جانی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے۔ صرف روڈز ہیں ہی نہیں ہیں، جو ٹوٹی پھوٹی روڈز ہیں، وہاں پہ تو ایک بائک نہیں چل سکتی، میں حیران ہوں وہاں گاڑیاں کیسے چلتی ہیں، اور قیمتی جانیں روز ضائع ہو رہی ہیں، اور یہاں پہ کوئی اس کے لیے فنڈز ریلیز نہیں کیے جاتے، کوئی اس کے لیے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کے لیے جو تحریک چل رہی ہے عام آدمی پارٹی اس کی بھی مکمل حمایت کرتی ہے، اور شاہراہ کشمیر کی جو تعمیر ہے وہ فوراً اور جلد سے جلد ہونی چاہیے تاکہ قیمتی جانوں کا بھی نقصان جو ہے وہ بچایا جا سکے، اور ٹورزم کے لیے اس تمام جو ایریا ہے، جو آبادی ہے، جو ریاست ہے، اس کو جو ہے نا فیورٹ بنایا جائے۔ اچھا یہ جیسے بات آئی کہ مراد کا خاتمہ، ایک اس کے لیے بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا حکومت کی جانب سے اس تاریخ میں، تو دیکھا جائے تو آج کل میرپور میں ہم نے خود بھی دیکھا ہے کافی سرکاری گاڑیاں اتوار کے روز بھی رات کے وقت بھی بازاروں میں آئی ہوتی ہیں۔ سرکاری گاڑی کا رات کے وقت بازار میں آنا، فیملیز کو لے کے شاپنگ کرانا، اس پہ سوالیہ نشان نہیں؟ بات چھوٹی سی ہے کہ آپ بھی ایک پبلک سے ہیں، میں بھی ایک عام آدمی ہوں، ان کو ایک دفعہ پکڑے نا، ذرا ان کو وہیں پہ روڈ پہ کھڑا کر لیں، تو ان کو سیدھا کر دیں کہ بھئی آپ اس وقت نہیں۔ 2 4 5 دفعہ جب لوگ اکٹھے ہو کر، مائیں بہنیں بیٹیاں، میرا مزدور بھائی، میرا طالب علم جب اکٹھا ہو کر ان سے سوال کرے گا تو یہ کہاں جائیں گے، ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ صرف کیا ہے کہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کو صرف بجلی اور پانی تک محدود مت کرے نا، روٹی پہ مت محدود کرے۔ اس کے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے یہ آپ کو ایک ان لمیٹڈ اب آپ کو یہ اس نے منشور دے دیا، پروگرام دے دیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے ہی چیزوں کو وہ فالو کر رہے ہیں، مطلب ہمارے پاس تو آپ کو پتہ پورا مطلب 100 سے زیادہ ہماری تو نکات ہے، اور ان کے 10 چارٹر آف ڈیمانڈ تھے، یہ عام آدمی پارٹی کے منشور سے ہی چیزیں نکالی گئی تھی۔ اور مظفر آباد میں ہمارے عام آدمی پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہی تھے جو شوکت نواز میر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر جنہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ لکھا ہے۔ پٹیکا سے جو ہے اس کو جتنا بھی اون کر رہے عام آدمی پارٹی کے نوجوانوں نے ایکشن کمیٹی کے ساتھ چلے جو ہے
کوٹلی سینسس سے جتنے بھی ہمارے لوگوں نے جو ساتھ دیا وہ عام آدمی پارٹی کے بندے تھے. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ صرف واحد ایک جماعت تھی عام آدمی پارٹی جو اپنی جان مال آفیسز اپنے بینرز اور اپنے ورکرز اس نے دیے اور انہوں نے اس کو ہمیشہ سپورٹ کیا. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ نیکسٹ بھی جو ہے نا ہم پہلے سے زیادہ طاقت میں یہ جو ہے عام آدمی پارٹی عوامی ایکشن کمیٹی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور عوامی حقوق کا جو بھی ایجنڈا ہوگا اس کے ساتھ ہوگی کھڑی ہوگی. اچھا یہ جو عام آدمی پارٹی ہے اس کے سب منشور کے حوالے سے بتائیں اوورسیز کو. ریاست ماں جیسی اور ریاست ماں جیسی کیسی جس میں ہر ماں کی پینشن ہے, ہر بیٹی کا وظیفہ ہے, ہر نوجوان کا جاب شیئر پروگرام ہے. اگر نوجوان بیٹی یا بیٹا اس کی عمر ہو چکی ہے اور اس کے پاس ڈگری ہے اسکل ہے اس کو جاب نہیں آپ دے سکتے تو پھر اس کو بے روزگاری الاؤنس دیں. 17 گریڈ سے اوپر تمام مراد ختم کی جائیں. جس نے کام کرنا ہے وہ پھر ویلفیئر کے طور پر رضاکارانہ طور پر آ کر کام کرے. نئے اسٹوڈنٹس کو نئے بچوں کو فوراً جو ہے جو کرپٹ نہیں ہے ان کو جاب پہ اپلائی کیا جائے, ان کو کیا جائے. زمینیں ساری نیشنلائز ہوں کہ کسی ایک گروہ کے پاس زمین کا بڑا ٹکڑا نہ ہو. زمینیں نیشنلائز ہوں, ہر بیوہ کو, ہر غریب کو, ہر یتیم کو, ہر مسکین کو اپنا گھر 5 مرلے کا گھر اس کو الاٹ ہو ریاست کی طرف سے. ٹھیک ہو گیا تاحیات. یہ اس کے علاوہ بھی اس کی بڑی ڈیٹیل یکساں تعلیمی نظام ہو. آپ کے فنڈز جتنے بھی ہیں آپ کی جو ٹیکسیز ہیں اس سے جمع ہونے والا جو فنڈ ہے وہ سارا کا سارا روڈوں کی بہتری کے لیے, آپ کو صحت کی فراہمی کے لیے, اس کے بعد آپ کو مفت یکساں نظام ایجوکیشن کے لیے آپ کے فنڈز مقرر کیے جائیں. جتنے بھی ایس پی ہاؤسز ہیں یا پی ایم ہاؤسز ہیں اور یہ جتنے بھی بڑی لگژریز گاڑیاں اور یہ سارے بڑے بڑے ان کو مسافر خانوں میں, لائبریریز میں, ریسرچ سینٹرز میں اور بیوہ غریب یتیموں جن کا کوئی آسرا نہیں ان کو ان کی رہائش گاہ کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اور یہ تمام وزراء اپنے ذاتی گھروں میں رہیں. یہ ہے عام آدمی پارٹی کا منشور. اچھا یہ بتائیں یہ جیسے بے روزگاری پہ بات کی جائے تو بے روزگاری میں دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں جیسے کوئی سرکاری بندہ ریٹائر ہو تو وہ اس کو یہ تو ایکسٹینشن دے دی جاتی ہے, نہیں تو اس کو پرائیویٹ جاب بھی دے دی جاتی ہے. ابھی ادھر یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر صاحب ہیں یہ پہلے آرمی میں رہے پھر ابھی یونیورسٹی میں وائس چانسلر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اگر انہی کی جگہ کسی نئے اور فریش گریجویٹ کو موقع دیا جاتا تو اس وجہ سے آپ کیا کریں گے؟ میں آپ کو بتا چکی ہوں نا کہ ابھی یہ میرے منشور کا حصہ ہے. میرے منشور کا ایسا ہے کہ جو 60 سال تک جس نے جاب کرنی ہے نا وہ نہ کرے, وہ 35 سال 40 سال کے بعد ریٹائرمنٹ کرے. کیونکہ میں آپ کو انٹرنیشنلی ایک سروے بتاتی ہوں کہ آپ کی ڈگری, آپ کی ریسرچ, آپ کی جتنی بھی آپ نے جو پڑھا ہے نا وہ 5 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی کیونکہ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے, ٹیکنالوجی کے بعد اور بھی تیزی سے بدل رہی ہے. ایک بندہ جس نے 1970 میں جا کے کہیں کچھ پڑھا ہے آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ وہ 2024-25 میں آپ کو اسی انرجی اور اسی ٹیکنالوجی اور ریفارمز کے ساتھ آپ کو پڑھا سکتا ہے یا سروسز دے سکتا ہے یا وہ خدمات دے سکتا ہے؟ نو نیور. تو وہ جائیں, وہ ماشاءاللہ وہ گھر بیٹھیں اپنا ریٹائرمنٹ لائف انجوائے کریں, کتابیں لکھیں یا کسی اداروں میں جا کر رضاکارانہ طور پر پڑھائیں یا کام کریں, خدمات دیں رضاکارانہ طور پر. اور نئے فریش گریجویٹ بچوں کو جو ہے نا اپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ فریش انرجی آئے, فریش لوگ کام کریں اور جو ہے قوم جو ہے وہ جدت کی طرف جائے یا ترقی کی طرف جائے. اچھا آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی نوجوان نسل کو اور جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ نوجوانوں کی تو آپ کو پتہ میں ویسے بھی بہت وہ آئیڈیل الحمدللہ بچوں کا پیار ہے, بچے بہت الحمدللہ ڈیلائز کرتے ہیں. وہ صرف اس لیے کہ میں ہمیشہ ینگسٹرز کو میں یہ کہتی ہوں کہ بیٹا ڈائریکشنز اپنی درست رکھو, یہ زندگی بڑی قیمتی ہے. کبھی دوبارہ ایک لمحہ بھی جو گزر گیا وہ واپس نہیں آنا. اس لمحے کو اتنا خوبصورت, اتنا پریپیئر کر کے اور آنے والے دور کو ذہن میں رکھتے ہوئے گزارو کہ کبھی بھی ریگریٹ نہ ہو, کبھی شرمندگی نہ ہو کہ یار کاش میں یہ کر لیتا. جیسے میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں میں نے زندگی میں کبھی ریگریٹ فیل نہیں کیا کہ جب بھی مجھے کوئی اپرچونٹی ملی میں نے اس کو فوراً اویل کیا اور اس پہ کام کر دیا, رزلٹ کی پرواہ کیے بغیر. جو ہوگا دیکھا جائے گا, بس یہ ذہن میں رکھیں آپ. جی ناظرین, جیسے اس وقت میرے ساتھ یہاں پہ میڈم نسرین ملک موجود ہیں, ان سے ہم نے بات کی اور اس پروگرام میں کافی اچھی باتیں انہوں نے آپ تک پہنچائی, کافی اچھے پیغام دیے. ابھی اس پروگرام سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں. فی امان اللہ, حافظ, گڈ بائے.